صلوات اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسین جب کہ چلے باد دوپہرن کو کوئی نہ تھا کہ جو تھا میں رکاب توسن کو حسین حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کہ چلے شبیہ ہے امام زمان کھینچتے ہیں شبیہ ہے امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں فقیروں نے پاؤں پھیلا دیے ہیں فقیروں نے پاؤں پھیلا دیے ہیں اب بس ہاتھ اہل جہاں
کھینچتے ہیں زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر شہیدی زمین پر نشان شہیدی زمین پر نشان کھینچتے ہیں کہاں روکے اکبر نے اے درد تھم جا ہے کہاں روکے اکبر نے اے درد تھم جا کہاں روکے اکبر نے اے درد تھم جا کلیجے سے بابا سنا کلیجے سے بابا سنا کھینچتے ہیں کہاں دوہری بیڑی کہاں پائے عابد کہاں دوہری بیڑی کہاں پائے عابد کہاں دوہری بیڑی کہاں پائے عابد یہ لنگر کہیں ناتوا کھینچتے ہیں پکاری سکینہ پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں انیس زمین میں بہت کم ہے وسعت انیس اس زمین میں بہت کم ہے وسعت کمیت قلم کی عنایت کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان
بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صلوات اللہم صلی علی محمد. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین اکرام و ناظرین اکرام، ارشاد باری تعالی اپنی کلام بلاغت میں قرآن مجید، جس کی 17واں سورہ، جسے سورہ اسراء کہتے ہیں، موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 17واں سورہ ہے، اس کی 70ویں آیت ہے غالباً، کہ جہاں اولاد آدم سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ یقیناً ہم نے بنی نوع آدم کو تاج کرامت سے نوازا اور اسے سمندروں اور خشکی پر حمل و نقلت کرنے کی صلاحیت عطا کی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، بہترین طیب و طاہر اسے غذا فراہم کی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جتنی مخلوقات تھی ان تمام تر مخلوقات میں ہم نے اسے افضلیت، فضیلت عطا کی، اور تمام تر مخلوقات میں اسے اعلیٰ مقام عطا کیا. گفتگو اذہان عالیہ میں ہوگی کہ گزشتہ مجلس عزا میں یہی عنوان کہ اللہ اور انسان کے متعلق گفتگو تھی، اسی لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا کہ توحید باری تعالی جو خالق ہے، پروردگار عالم، اس کا بھی ذکر ہو، اور اس نے جو مخلوقات خلق کی اس میں سے ایک مخلوق جسے انسان کہا جاتا ہے، اس سے متعلق بھی گفتگو ہے. اور ذات باری تعالی جو سمجھ سے ماورا ہے، پروردگار عالم، اسے مولا کائنات نے الفاظ کے ذریعے سے ذہن انسان کی وسعتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذہن انسان کے ظرف کے مطابق علی اسے توحید سمجھا رہے ہیں. اور یہ توحید بغیر علی کے سمجھی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ وہ معبود نظر نہیں آتا، فہم و ادراک میں نہیں آتا، ذہن میں نہیں سماتا. تو پروردگار عالم نے اپنے اوصاف کے مظہر کے طور پر علی کو سامنے رکھا، لباس بشری عطا کیا، اور علی کے آنے کا اہتمام یہ کیا کہ اپنے گھر کا انتخاب کیا. پتہ چلا کہ علی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جنہیں اس سرزمین پہ آنے کے لیے کم از کم اللہ کا گھر درکار ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ علی اللہ کے گھر میں آئے، یہ بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، گو کہ تاریخ سے پوری ثابت ہے بات. چنانچہ ایک موقع ایسا آیا کہ جب جشن مولود کعبہ کا اہتمام کیا گیا دہلی میں، تو وہاں پر لوگ فضائل علی بیان کر رہے تھے. انہی میں سے ایک جناب خواجہ حسن نظامی، جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے پسرزادے ہیں، وہ تقریر کر رہے تھے. اسی دوران انہوں نے کہا کہ
کہ میرے مولا علی کعبے میں ظاہر ہوئے، تب یہ بات گوارا نہیں ہوئی۔ جہاں حسب نسب درست نہیں ہوتا وہاں علی کی فضائل برداشت نہیں ہوتے۔ چنانچہ ناسبیوں کے مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے خواجہ حسن نظامی سے کہا کہ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں مجھے اس بات کا حوالہ دیجئے۔ تو انہوں نے فی البدیہہ 70 کتب کے نام بتائے کہ اس میں موجود ہے، اس میں موجود ہے، اس میں موجود ہے۔ سننے والے کو نہیں ماننا تھا، نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو خواجہ حسن نظامی نے کہا کہ تو کیوں نہیں مان رہا ہے، میں جانتا ہوں، اتنے کتب کے حوالے میں نے دیے، لیکن اس کے باوجود تو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کا سبب میں جانتا ہوں۔ لیکن اب جو تو اعتراض کر رہا ہے تو مجھے یہ بتا دے کہ علی سرزمین پر جب آئے تو کہاں پر ظاہر ہوئے؟ جہاں علی ظاہر ہوئے اسی مقام کو میں اپنا کعبہ کہوں گا۔ تو مولا کائنات کی شان ہے عزیزو، اور اللہ کے جائے ظہور کو علی کہتے ہیں۔ وہ معبود نظر نہیں آتا، فہم و ادراک میں نہیں آتا، تو کیسے اسے ماننا جائے؟ انبیاء آئے، انبیاء نے کلمہ پڑھوایا، توحید کے پیغام کو پہنچایا، لیکن توحید کسی نے سمجھائی نہیں۔ فقط میرے مولا علی ہیں جنہوں نے توحید پر گفتگو کی اور اس پیچیدہ مضمون کو سہل کر کے مشکل کشائے کائنات نے بنی نوع آدم تک پہنچایا۔ اور عزیزو ایسی ہی گفتگو ہے، پیچیدہ گفتگو توحید پروردگار عالم جو سمجھ میں نہیں آتا اسے الفاظ میں کیسے سمجھایا جائے۔ چنانچہ ایک موقع قرآن مجید، جس کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ اس بے دل کے دل میں پروردگار عالم جو کیف و کیفیات سے ماورا ہے، خواہش پیدا ہوئی کہ مدح علی کریں، تو اس نے قرآن کی شکل میں مدح علی کا دیوان بھیج دیا۔ یہ بھی ماننے تیار نہیں ہوتی ہے دنیا، لیکن اس کے لیے دلیل کے طور پر، اور پھر وہ ہمارے کتب سے نہیں، برادران اہل تسنن کے ایک عالم دین جن کا نام ملا صالح کشفی ہے، ان کی کتاب مناقب مرتضوی، جس میں انہوں نے مولا کائنات کا ایک قول نقل کیا کہ جہاں فاتح خیبر فرماتے ہیں کہ نزل القرآن اربعۃ ارباع ربع فینا وربع فی عدونا وربع فی قصص وسیر وامثال وربع فی احکام الشریعہ ولنا کرائم القرآن۔ مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن کو 4 حصوں میں منقسم کیا، اس کا 1/4 حصہ ہماری مدح و ثنا کر رہا ہے، دوسرا 1/4 حصہ ہمارے دشمنوں پر لعنت و منقصت کر رہا ہے۔ لیجئے وہ افراد جو تبرہ کے قائل نہیں ہیں، دیکھیں کہ قرآن بھی دشمنان علی پر تبرہ کرتا ہے، لیکن اسلوب ایسا ہونا چاہیے جو قرآن نے اپنایا ہے۔ اور وہیں بات آگے بڑھی، فرماتے ہیں کہ ربع فی قصص وسیر وامثال، تیسرے 1/4 حصے میں پروردگار عالم نے قصص انبیاء بیان کیے، سیر و سلوک کی باتیں بیان کی، اور وربع فی احکام شریعہ، چوتھے 1/4 حصے میں احکام شریعت بیان ہوئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس زاویے سے بھی قرآن کا مطالعہ کیا جائے، قرآن ہماری ہی مدح و ثنا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جو آخری ٹکڑا ہے لنا کرائم القرآن، کہ پروردگار عالم نے ہماری مدح میں قرآن کو نازل کیا۔ غور طلب بات ہے کہ انسان اپنے اپنے ذہن کے زاویوں سے قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، اور اس اللہ کی کتاب کی شان یہی ہے۔ اب انسان مطالعہ کرتا ہے، کوئی یہ ذوق رکھتا ہے کہ قصص انبیاء دریافت کریں، کوئی یہ ذوق رکھتا ہے کہ احکام شریعت دریافت کریں، کوئی یہ ذوق رکھتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی مدح دیکھیں، اور کوئی یہ کہ دشمنان اہل بیت پر کس طرح سے قرآن منقصت کر رہا ہے، تبرہ کر رہا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جس زاویے سے، جس قصد سے بھی قاری قرآن قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن ہماری ہی مدح و ثنا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ مولا متقیان کی مدح کرتا ہوا قرآن
یہاں پر ایک منزل ایسی آتی ہے سورہ ہود میں، جو قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے، اس کی غالباً 7ویں آیت ہے، کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ وہ ہے پروردگار عالم کہ جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ جب کہ عرش الہی الماء پر تھا۔ یہ واو جو آیا ہے واو حالیہ کہتے ہیں اسے، واو عاطفہ الگ ہوتا ہے جہاں اور کہا جاتا ہے، یہاں واو حالیہ یعنی وقت کو بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ وقت نہیں تھا، اس زمانے کا ذکر ہے کہ پروردگار عالم نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا۔ اس وقت بنایا جب کہ عرش الہی الماء پر تھا۔ الماء کا اردو میں ترجمہ پانی کیا جاتا ہے۔ عرش الہی جب پانی پر تھا، ایک لطیف منزل آئی کہ 6 دن کا تذکرہ ہوا، اور دن کا تعین تو آفتاب کے طلوع ہونے سے غروب الشمس تک ایک دن کہا جاتا ہے، پھر رات کا آغاز ہوتا ہے۔ ابھی آفتاب و مہتاب نہیں ہے لیکن 6 دن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بھی قرآن کا ایک معمہ ہے کہ ہر کوئی قرآن کو یوں سمجھ نہیں سکتا، اسی لیے قرآن فہمی کا جو دعویٰ کرتے ہیں، علی کو چھوڑ کر قرآن فہمی کا امکان ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ انسان سمجھ سکے۔ اور اس کا اشارہ بھی پروردگار عالم نے ایسی مایہ ناز کتاب نازل کی جہاں ایسی اعلیٰ ترین کتاب، یہ جس کے لیے جس کی عظمت بیان کرنے کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، وہ معبود جو فہم و عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، اس کی عظمتیں لامحدود، تو اسی نے اسی شان کی ایک کتاب نازل کی جسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ اور اس قرآن مجید کو جب نازل کیا، اسی کے ساتھ پروردگار عالم نے، کیونکہ کتاب کوئی آسان نہیں کہ انسان پڑھے اور سمجھ جائے، جس طرح سے دنیا کے کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اور سمجھنے کی صحیح کرتے ہوئے کبھی سمجھنے کی صحیح کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن ایسی کتاب نہیں ہے۔ اسی کا تذکرہ ہوا، اس کے مدرسین کو بھی ہم نے بھیجا کہ قرآن کی تعلیم دی جائے، قرآن سمجھایا جائے۔ تو وہیں اشارہ ملتا ہے اسی قرآن میں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ اس کتاب کی تعویل کوئی جانتا نہیں، یا اللہ جانتا ہے یا وہ جو راسخون فی العلم۔ تو اللہ تو کہیں دستیاب نہیں ہے، آپ کو ملے گا نہیں، اس کا پتہ ایڈریس کوئی معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کمال ایسا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ اپنے کمال کے پیش نظر اور اپنے بندوں کی عاجزی و مجبوری کے پیش نظر اس نے ایسی ہستیوں کو رکھا جنہیں راسخون فی العلم کہا، اور ان میں کی نمایاں ہستی مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، کہ جنہوں نے دعویٰ کیا سلونی کا کہ جو چاہے مجھ سے پوچھو، تو مولا کائنات سے آ کے دنیا سوال کرتی تھی۔ ایسے افراد کہ جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کیا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، وہ بھی در علی پر سوال کرتے ہوئے نظر آئے، اور دشمنان علی کی کوئی کمی نہ تھی، منصوبہ بناتے تھے کہ علی نے جب ایسا دعویٰ کیا ہے تو ہم ایسا سوال تیار کریں کہ جہاں علی عاجز نظر آئیں جواب دینے کے لیے، یا ایسا طولانی جواب ہو کہ جہاں عبادت کا وقت ختم ہو جائے تو ہم یہ الزام علی پر لگائیں کہ علی نے جواب دینے میں تاخیر کی، جس کے نتیجے میں نماز کا وقت قضا ہو گیا۔ تو اب یہ سوال تشکیل دینے میں کبھی ہفتوں لگ جاتے، کبھی مہینے، کبھی سال بھر۔ ایک سوال تیار کر کے لاتے، فاتح خیبر کے پاس جیسے ہی پہنچتے تو علی کے چہرے سے جو جلال و جمال الہی نمایاں ہوتا، جو روب تھا، اس کے سبب سے
یہ دشمنان علی سوال ہی بھول جاتے ہیں۔ علی اس عالم کو کہتے ہیں کہ جو سوال بھی یاد دلاتے اور جواب بھی مرحمت فرماتے۔ یہ اوج علم علی ہے جس کا تعین نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ جو آیت ہے کہ جہاں بیان ہوا کہ پروردگار عالم نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا۔ یہ 6 دن کیا ہیں؟ دن کا تعین آفتاب کے طلوع ہونے سے غروب شمس تک ہوتا ہے۔ ابھی آفتاب و مہتاب نہیں ہے، لیکن 6 دن کا تذکرہ ضرور ہے۔ یہی بات مولا کائنات سے پوچھی گئی تو فرمایا کہ وہاں پر دن و رات کا تعین کرنے کے لیے آفتاب کے طلوع ہونے یا غروب ہونے کی احتیاج نہیں تھی، وہ عالم جانتا تھا، اور اس نے میرے حوالے کیا کہ میں زمین و آسمان کو بناؤں تو میرے لیے آفتاب کا طلوع ہونا یا غروب ہونا نہیں ہے، بلکہ میں جب تعین کروں تو آفتاب طلوع بھی ہوتا ہے، میں حکم دوں تو غروب بھی ہوتا ہے۔ 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائی گئی، اور کب بنائی گئی؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جبکہ عرش الہی الماء پر تھا۔ تو یہ عرش الہی تھا، آفتاب و مہتاب نہ تھا۔ اب یہ لفظ عرش آیا اور مفسرین نے اپنی منمانی کی علی کو چھوڑ کر، اور یہی بات نظر آئی کہ اپنی منمانی تفاسیر جو کی ہے اس میں سے ایک سائل آتا ہے، آ کر مولا کائنات سے سوال کرتا ہے کہ یا علی، یہاں پر جو بیان ہوا کہ عرش الماء پر تھا، تو یہ بتائیں آپ کہ یہ عرش الماء کیا ہے اور عرش کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے اسی سے پوچھا کہ بتا کہ تیری سماعتوں تک کیا بات پہنچی؟ تو اس نے کہا کہ یا علی، میں نے جب لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ عرش ہے اور اس پر اللہ بیٹھتا ہے۔ آج بھی آپ کو وہ نظریات مل جائیں گے ابن تیمیہ وغیرہ کے کہ وہ پروردگار عالم آتا ہے کعبے میں اور اپنا ورود فرماتا ہے۔ تو بہرحال وہ نظریات سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مباحث میں جاننا ہے ان تمام چیزوں کے۔ بہرحال تو مولا کائنات نے جواب دیا کہ کیا عجیب بات ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اللہ کو بیٹھنے اٹھنے والا بنا دیا۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ حرکت نہیں کرتا، کسی مقام پر موجود نہیں۔ اگر مکان ہو تو مکان کا محتاج ہو جائے گا، جو محتاج ہو جائے اسے خدا نہیں کہا جاتا۔ یہ لطیف منزلیں علی ہی سمجھا سکتے ہیں توحید کی۔ چنانچہ مولا کائنات سے اس سائل نے کہا کہ مولا پھر ہے کیا یہ؟ تو مولا کائنات نے فرمایا عرش علم الہی کو کہتے ہیں۔ دیجئے، علم الہی کو کہتے ہیں تو علم کے لیے تو عالم کی ضرورت ہے۔ اب یہ علم الہی عرش الہی الماء پر ہے، تو پتہ چلا کہ الماء ظرف ہے اور عرش الہی مظروف ہے۔ اب عرش الہی جب مظروف ہے تو یہیں پر مولا سے جب یہ کہا گیا کہ اللہ بیٹھتا ہے، تو مولا نے کہا کہ اگر وہ بیٹھتا ہے تو عرش قوی ہو گیا، اللہ کمزور ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حامل الہی بن گیا عرش۔ مولا نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عرش اللہ کے علم کو کہتے ہیں۔ سائل نے سوال کیا کہ مولا پھر یہ بتائیے کہ یہ الماء کیا ہے جو حامل عرش الہی ہے؟ عرش محمول ہوا، الماء حامل ہوا، تو یہ حامل عرش الہی الماء کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ وہ ہم محمد و آل محمد ہے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ پتہ چلا کہ علم الہی کے جو حامل ہوتے ہیں انہیں محمد و آل محمد کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہیں پر سائل سوال کرتا ہے کہ مولا اس وقت زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی کہ جب عرش الہی الماء پر تھا، تو یہ مجھے بتائیں آپ کہ یہ الماء جو محمد و آل محمد ہیں اور عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، علم الہی کے حامل ہیں، تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ عرش جب زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں ہو رہی تھی، اس وقت عرش موجود تھا، تو یہ عرش کب سے ہے اور الماء کب سے ہے؟ تو مولا کائنات نے جواب دیا
کہ تیری عقل اس کا تحمل نہیں کر سکتی، تو شمار نہیں کر سکتا اس مدت کو۔ کہنے لگا کہ مولا اگر میں شمار نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب کوئی شمار نہیں کر سکتا اس مدت کو، میرا آپ کے اتنے قریب رہنے کا فائدہ کچھ تو ہونا یہ چاہیے کہ میری سمجھ میں آ جائے بات۔ تو مولا نے کہا کہ سمجھ سے ماورا ہے، لیکن علی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو نہیں سمجھنے والی چیزوں کو بھی سمجھا دے۔ ہر معمے کا حل علی کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ اگر تو اتنا سمجھنا ہی چاہتا ہے تو سن کہ اگر زمین و آسمان، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، تمام تر فضا جتنی بھی موجود ہے، اسے اگر رائی کے دانوں سے پر کر دیا جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ ایک ایک دانہ کر کے گن، جتنی مدت میں تو گن سکے گا اس سے 70,000 گنا زیادہ وقت سے ہم موجود ہیں۔ تو عزیزو یہیں پر لطیف باتیں آ جاتی ہے کہ مولا کائنات سے سوال کیا کہ مولا جب مکان و زمان نہ تھا، کچھ نہ تھا، آپ تھے، تو آپ جب تھے تو یہ بتائیں کہ آپ کب سے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ جب کب تھا نہ تب تھا، ہم اس وقت سے موجود تھے۔ جب لفظ کب نہیں بنا ہم اس وقت سے موجود ہیں، زمانہ نہیں تھا ہم موجود تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مولا کائنات نے جو کہا کہ رائی کا دانے سے اگر زمین و آسمان تمام تر فضا پر کر دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ ایک ایک دانہ کر کے گن، مجھے یہ بتائیے کہ رائی کے دانے جو بنائے ہوئے، ایک آدھ حجرہ نہیں کہا گیا، ایک آدھ علاقہ نہیں کہا گیا، یا کرۂ ارض بھی نہیں کہا گیا، بلکہ شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب، زمین تا آسمان رائی کے دانوں سے پر کر دیا جائے۔ یعنی مستحیل ہے کہ انسان کوئی شمار کر سکے۔ یہ مولا کائنات کا جواب بتا رہا ہے کہ آل محمد کا فہم بھی انسان کے ادراک سے ماورا ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ علی کس ہستی کو کہتے ہیں۔ بس اتنا مان لے دنیا کہ جائے ظہور الہی کو علی کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ مولا کائنات کے فضائل اور علم لدنی کا مالک، علم الہی کا مظہر مولا کائنات، وہیں فضائل علی جہاں لامحدود ہیں، ایسے تمام تر معمے۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ اب کیا کیا جائے کہ ایسے گوشے آ جاتے ہیں کہ جن کے عرفانیات کو کھل کے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کلیہ بتایا گیا۔ اہل بیت اطہار نے، ائمہ معصومین نے بیان کیا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، ہر بات ہر ایک کے سامنے کی بھی نہیں جا سکتی۔ تو عزیزان گرامی، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑی احتیاط سے گفتگو ہوتی ہے کہ یہاں پر مولا کائنات سے ایک سائل نے سوال کیا۔ قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے جنب اللہ، یہ غالباً سورہ زمر کی آیت ہے، 39واں سورہ، جس کی 55ویں آیت، کہ جہاں بیان ہوا کہ واتبعوا، اتباع کرو، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اس کی اتباع کرو جو سب سے بہتر تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے۔ تمام تر تنزیلات کو آپ لے لیں، قرآن مجید سے آغاز ہوتا ہے، مولا کائنات پر اختتام ہوتا ہے۔ یہیں پر جب انسان قدردانی نہیں جانتا ہے، انسان کی بھی گفتگو ہے، تو یہاں یہ بات بیان کر دوں کہ پروردگار عالم نے ایک شکوہ کیا ہے قرآن مجید میں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، کہ پروردگار عالم کی جو قدردانی کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی۔ کس لحاظ سے نہیں کی گئی؟ کہ جب تنزیلات کا انسان انکار کرتا ہے کہ اللہ کی جانب سے کوئی چیز نہیں آئی، تو یہاں اللہ کی قدردانی میں کمی ہوتی ہے۔ لیجئے، ہم اب تک یہی سمجھتے تھے کہ انسان کا قدردان نہیں ہوتا ہے، پتہ چلا کہ وہ خالق کا بھی قدردان نہیں ہے۔ کیوں؟ تنزیلات سے انکار کیا۔ اور انہی تنزیلات میں سب سے زیادہ افضل ترین تنزیل کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ تب عزیزان گرامی،
یہ مولا کائنات کا نور اقدس جو نازل ہوا، اسی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے یہاں پر کہ واتبعوا الی ما انزل احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، کہ اس کی اتباع کرو جو تنزیلات میں سب سے بہتر نازل ہوا۔ اگر تم اتباع کرنے میں تاخیر کرو گے تو یکایک اچانک آنے والے عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ عزیزو، ایک ایک جو پہلو آتا ہے اس پر طولانی گفتگو ہوتی ہے، بہرحال مختصر اور معین جو وقت ہے اسی میں باتوں کو سمیٹنا ہے۔ تو یہاں پر جو بیان ہوا کہ یکایک عذاب آ جائے گا اگر اتباع میں تاخیر کرو گے، یعنی یہاں پر مولا کائنات کی اتباع کی گفتگو ہو رہی ہے کہ علی کی اتباع کی جائے۔ انسان اتنا نافرمان کہ اتباع کرنے پر آمادہ نہیں، تو پروردگار عالم نے بھی غیظ و غضب میں آ کے کہا کہ اچانک آنے والے عذاب میں گرفتار کر دوں گا۔ اب یہ یکایک آنے والا عذاب کیا ہوتا ہے، تو اسے سمجھنے کے لیے پھر آپ کو میدان غدیر تک آنا پڑے گا کہ جہاں اللہ کے حبیب نے کجاووں کا منبر بنا کر اپنے بھائی علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اعلان ہوا علی کی ولایت کا، اسی کے ساتھ اللہ کے حبیب نے اپنے دست دعا بلند کیے اور فرمایا کہ اللہم وال من والا وعد من عادا وانصر من نصر وخذل من خذل باری الہ، اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ پتہ چلا کہ اللہ کا قرب بغیر علی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ دعا بھی تمام ہوئی کہ ایسے میں اس مجمع میں سے ایک شخص برآمد ہوتا ہے جس کا نام تاریخ نے حارث بن نعمان فہری بتایا، اور یہ شخص رسالت مآب کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ آپ نے اب تک جو کچھ پہنچایا ہم نے مانا، نماز پہنچائی ہم پڑھتے ہیں، روزہ پہنچایا ہم رکھتے ہیں، حج پہنچایا ابھی ابھی حج کر کے آ رہے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں منظور نہیں کہ آپ اپنے بھائی علی کو ہم پر مسلط کر دیں۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ میں کب اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہوں، اور میرے قول و فعل کی تو قرآن ضمانت لیتا ہے، جو کچھ مجھ پر وحی ہوتی ہے میں وہی بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ قرآن کی آیت وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ ہمارا حبیب تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ تو وحی کے ذریعے سے کلام ہو رہا تھا، امر الہی تھا کہ یہ اعلان ولایت کیا جائے۔ حارث بن نعمان فہری کہتا ہے کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ تیری مرضی ہے، مانتا مان یا نہیں مانتا مت مان۔ بڑبڑاتا ہوا اپنی اونٹنی کی سمت چلا اور آسمان کی جانب دیکھ کر کہتا ہے کہ بار الہ، اگر یہ محمد نے کہا ہے تب بھی منظور نہیں، اگر تیرا حکم ہے تب بھی مجھے منظور نہیں، اگر تیرا حکم ہے تو مجھے منظور نہیں ہے، میرے لیے عذاب بھیج دے۔ اب پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، کہ سائل نے اپنے منہ سے عذاب مانگا۔ اب یہ عذاب کیا ہوتا ہے، عذاب کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک قاعدہ تو قرآن نے خود بیان کیا کہ جہاں رحمت للعالمین موجود ہو اس احاطے میں عذاب نہیں آتا، لیکن یہ ولایت علی کے منکرین کے لیے یہ رعایت نہیں ہے۔ رحمت للعالمین موجود تھے، وہیں آسمان سے ایک پتھر آیا اور یہ واصل جہنم ہوا۔ یہ بھی غور طلب و تشریح طلب ہوتی ہے بات کہ آسمان میں کوئی پتھر تھوڑی ہوتے ہیں، لیکن پتھر آیا، پتھر والا عذاب، اس کی تفصیل بھی ہے۔ بہرحال ایک مختصر سے وقت میں وہ بھی سماعت فرما لیں کہ وہاں پر جب عذاب آ رہا تھا، وہ پوری تفصیل ہے کہ ابرہہ جب لشکر لے کر، ہاتھیوں کا لشکر لیا ہوا کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے آیا، تو پروردگار عالم نے ان جسیم جانوروں کے مقابل میں ننھے سے پرندے بھیجے جن کے پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ آسمان سے کنکریاں برسی، ہاتھی وہیں ہلاک ہو گئے، سارا لشکر ہلاک ہوا۔ تو اسی میں سے ایک پرندے کو جبرائیل نے کہا کہ اپنے کنکر کو یہاں مت برسا، یہ لے کر چلے جا فلاں پہاڑی کی کوہ میں اور وہیں زندگی بسر کر۔ وہ عزیزوں برسوں گزر گئے، وہ پرندہ اس کوہ میں زندگی گزار رہا تھا۔ جب 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری اعلان ولایت علی ہوا، اسی کے بعد اس شخص نے انکار ولایت کیا، تو اب جبرائیل نے اس پرندے کو حکم دیا کہ وہ اپنے کوہ سے باہر نکل
اور اس پتھر کو اس دشمن علی پر برسا دے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد علی۔ تو عزیزان گرامی، مظہر کبریا بن کے آئے علی اور پیکر بشری میں آئے، اسی لیے مولا خود فرماتے ہیں کہ ہمارا ظاہر امامت ہے اور ہمارا باطن ایسا ہے کہ تم سمجھ نہ سکو گے، تمہارا فہم اور ادراک اتنی رسائی نہیں رکھتا۔ عزیزان گرامی، اگر علی کو کوئی سمجھ جائے تو اس کا مطلب اس نے توحید کو سمجھ لیا، اور علی بھی محدود ہوئے، توحید بھی محدود ہوئی۔ جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے جو محدود ہو جائے وہ علی نہیں ہوتے۔ بہرحال یہاں سے بڑے دقیق گوشے نکل جاتے ہیں، وقت میرا تمام ہوا، اسی لیے میں اپنی اس تقریر کو سمیٹتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات اس ہستی کو کہتے ہیں علی کو جو مظہر کبریا ہے، جس کے ذریعے سے جسے دیکھ کر توحید سمجھی جائے، جسے دیکھ کر اللہ کو پہچانا جائے، اللہ کا عرفان حاصل ہو۔ وہیں فضائل جہاں لامحدود ہے، وہیں مصائب بھی لامحدود ہے، اور انہی مصائب کا ایک حصہ واقع کربلا ہے۔ علی کی مظلومیت کی روداد 1400 برس سے جو آغاز ہوئی، آج تک بھی علی اس مظلوم ہستی کو کہتے ہیں کہ جس پہ اتنے مظالم ڈھائے گئے، کہ جس کی ایک تفصیل وہیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ فاتح خیبر ایک دن بیت الشرف کو تشریف لائے کہ ایسے میں علی کے چہرے پر رنجیدگی کے آثار، افسردگی کے آثار تھے۔ شہزادی کونین کی نگاہ پڑی، وجہ اللہ کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ یا ابوالحسن، آپ رنجیدہ و افسردہ ہیں، میں اس کا سبب جانتی ہوں۔ کہا کہ بنت رسول آپ کیا جانتی ہیں؟ تو کہا کہ ابوالحسن، سلمان نے مجھے بتایا ہے کہ لوگوں نے آپ کو سلام کرنا ترک کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ فاتح خیبر تڑپ گئے اور کہا کہ اے بنت رسول، کاش بات یہیں تک محدود ہوتی۔ علی کی مظلومیت کی حد تو یہ ہے کہ علی ان لوگوں کو سلام کرتا ہے، وہ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ علی کی عداوت کا سلسلہ چلتا ہوا میدان کربلا تک آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ کا لال نرغ عادہ میں گر گیا۔ آل نبی آل رسول ہمراہ ہیں، نبی کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بہو بیٹیاں بھی ہیں۔ بالآخر یوم 9 محرم سن 60 ہجری کی جو تاریخ آئی سن 61 ہجری میں، تو وہ تاریخ ایسی تھی کہ فاطمہ کا لال ہر طرف سے نرغ عادہ میں گر گیا۔ کوئی موقع، کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں سے حسین کے لیے نصرت آئے، اور یہ غربت و تنہائی۔ اور پھر وہی 9 محرم کی تاریخ جو آئی تو فاطمہ کے لال نے اپنے بھائی ثانی حیدر حضرت عباس کو بھیجا تاکہ ایک دن کی مہلت حاصل کی جائے۔ یہ حسین مہلت حاصل نہیں کر رہے تھے بلکہ مہلت دے رہے تھے کہ اب بھی انسان سنبھل جائے اور انسانیت کو اپنا لے۔ بالآخر 9 محرم کا دن جو گزرا، رات جو آئی، یہ رات اپنے ساتھ سود و گداز کو لائی، اور وہاں خیام حسینی میں اصحاب حسینی عبادتوں میں مصروف تھے۔ ایسی عبادت کے تاریخ بیان کرتی ہے کہ خیام حسینی سے شہد کے مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز کی مانند آواز آ رہی تھی۔ وہ تسبیح و تہلیل میں اصحاب حسینی مصروف ہیں۔ اسی کو حضرت انیس نے نظم کر کے بیان کیا کہ سر تھے سجادوں پر تو عرش معلیٰ پر نماز، موم فولاد ہوئے آوازوں میں وہ سوز و گداز، سر تھے سجادوں پر تو عرش معلیٰ پر نماز۔ ایسی عبادتوں میں انصاران حسینی مشغول ہیں کہ وہیں شب عاشور کے واقعات میں یہ ملتا ہے کہ ایک جانب سے شمر آ کر آواز دیتا ہے کہ میں ثانی حیدر عباس سے ملاقات چاہتا ہوں۔ عباس ملنا تو نہ چاہتے تھے، لیکن حسین نے کہا کہ بھائی جا کر دیکھو کہنا کیا چاہتا ہے۔ اور پھر ثانی حیدر برآمد ہوئے باہر، تو اس شقی نے کہا کہ عباس، میں تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس قدر ناگوار گزرا کہ کہا کہ اے شقی،
تجھ پر بھی لعنت ہے، تیرے سامان نامے پر بھی لعنت ہے۔ میرے لیے تو امان لایا ہے، لیکن نبی کے نواسے علی و فاطمہ کے بیٹے کے لیے امان نہیں۔ یہ کہنے کے بعد امان نامے کے پرزے کر دیے، ہوا میں بکھیر دیے، پلٹ کر خیمے میں داخل ہوئے۔ حسین نے دریافت کیا کہ اے بھیا کیا رودات گزری؟ بیان کرنا بھی نہ چاہتے تھے، لیکن جب حسین نے کہا تو بیان کرنا ضروری تھا۔ کہا کہ آقا امان نامہ لایا تھا۔ حسین کی مشیت حسین جانے، مصلحت حسین جانے، حسین مشیت الہی کا نام ہے۔ اتنا کہا کہ اے بھیا کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ چلے جاتے، یہ سننا تھا۔ ادب جو مانے تھا، حسین کا ادب ایسا تھا کہ سر جھکا کر کچھ نہ کہا، بلکہ خیمے کا پردہ الٹ کر باہر برآمد ہوئے، قناتوں کی حدود کو عبور کیا، صحرا میں ایک سمت کو جانے لگے۔ آگے آگے عباس جاتے ہیں، پیچھے پیچھے فاطمہ کا لال۔ اسی کے ساتھ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ بھیا تمہیں حسین کے حق کا واسطہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ عباس ٹھہر گئے۔ کہا کہ بھیا کیا ارادہ ہے؟ کہا آقا نجف جاؤں گا، اب بابا سے کہوں گا کہ بابا شب 20 یکم ماہ رمضان سن 40 ہجری جس آقا کے حوالے آپ نے مجھے غلامی میں دیا تھا، اس آقا نے مجھے آزاد کر دیا۔ حسین تڑپ گئے، بھائی کو گلے سے لگا لیا، کہا ہے میرے بھیا تجھ جیسا جانثار و وفادار بھائی حسین کو کہاں ملے گا؟ بعزیزو یہ بھائی کس قدر یاد آیا جب فاطمہ کا لال زخموں سے چور زین فرس سے زمین پر آنے لگا۔ اسی کے ساتھ عباس کو آواز دیا، عباس میں تنہا ہو گیا، اے بھیا ذرا نہر سے اٹھ کے آؤ۔ اس کے آگے کی منزلیں کہ جب شمر سینے پر سوار تھا، حسین کے پیاسے گلے پر خنجر چل رہا تھا، تو حسین کی نگاہیں فرات کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اے بھیا عباس تم نہر کے کنارے آرام کر رہے ہو، حسین کے پیاسے گلے پر خنجر رواں ہے، اے بھیا نہر سے اٹھ کر آؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الأطيبين الأطهرين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليهم الصلاة والسلام۔ ماتم حسین صلوات علی محمد وآل محمد، حسین 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 بولے بیٹی سے سبتے پیغمبر بعد میرے نہ رونا سکینہ، ضد نہ کرنا مجھے یاد کر کے ماں کی گودی میں سونا سکینہ، بولے بیٹی سے سبتے پیغمبر بعد میرے نہ رونا سکینہ۔ ہاں ہم بہت دور جائیں گے بی بی، اب نہ صورت دکھائیں گے بی بی،
ہم اگر یاد آئیں گے بی بی تم نہ میری فرقت میں گریا کرے گر یا انہیں یاد آ جائے اصغر ماں کو رونے نہ دینا تو دلبر منہ پا مورا کہ سونا سکینہ ضد نہ کرنا مجھے یاد کر کے ماں کی گودی میں سونا سکینہ بی بی آئے تمہیں گر میری یاد روکے کرنا نہ تم زار و فریاد ورنہ تم پر بہت ہوگی بیداد مار کھانا نہ رونا سکینہ بعد میرے تو دکھی یاری ہوگی تجھ کو ایذا میری پیاری ہوگی زندگی پھر تجھے بھاری ہوگی تجھ کو ہے قید ہونا سکینہ ضد نہ کرنا مجھے یاد کر کے ماں کی گودی میں سونا سکینہ بولے بیٹی سے صفت تے پیامبر بعد میرے نہ رونا سکینہ حسین 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 یا علی عباس عباس ہائے 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ خصوصاً سیدی و مولا یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابو الحسن یا ابن موسیٰ یا رضا ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ یا صاحب العصر والزمان شرک القرآن من فتنة زمان امام الانس والجان الامان 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 عجل اللہ تعالی فرجک